القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر نس بہادر آباد چورنگی میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور عموماً ہمارے درس قرآن و حدیث فکری و اصلاحی موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع آپ کے علم میں ہے نکاح، طلاق، خلا اور رضاعت کے اہم مسائل، اور اس کی یہ نشست نمبر 2 ہے۔ پچھلی نشست میں جناب مفتی محمد حسین صاحب خلیل قیل نے مہر اور نکاح کے مسائل، اہم مسائل بیان کیے تھے، اور انشاءاللہ تعالی آج وہ نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ مفتی محمد حسین خلیل قیل صاحب جامعۃ الرشید احسن آباد کے استاد الحدیث اور مفتی ہیں، اور علمی فورمز پر ان کے علمی مقالات جو ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پہلی مجلس میں نکاح کیسے ہوتا ہے، کیا اس کا شرعی طریقہ کار ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہے، کیا نکاح کے بنیادی ارکان ہیں جس کے بغیر نکاح میں وجود میں ہی نہیں آ سکتا، نیز یہ ہے کہ مہر کے کیا احکام و مسائل ہے، مہر کی مقدار کیا ہے، مہر فاطمی اور ازواج مطہرات کا مہر کتنا تھا، اگر کوئی آج اتنی مقدار میں رکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا مقدار ہے۔ اس طرح کفاءت اور ہم پلہ ہونے کا مسئلہ کہ نکاح میں ایک اہم عنصر ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں ہم پلہ ہو، یعنی لڑکا لڑکی کے خاندان کا ہم پلہ ہو، دینی لحاظ سے بھی ان میں برابری ہو، اور مالداری کے لحاظ سے بھی ہو، خاندان کے لحاظ سے بھی ہو۔ تو اس سے متعلق تفصیلات پہلی مجلس میں آ چکی تھی۔ جو حضرات پہلی مجلس میں شریک نہیں تھے تو اس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔ آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم 2-3 مسائل کا تذکرہ کریں گے۔ ایک تو رضاعت سے متعلق مسائل ہے، دوسرا حرمت مصاہرت جس کو کیا کہا جاتا ہے فقہ میں، سسرالی رشتہ جس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں میں نکاح ممنوع ہو جاتا ہے، تو اس کی کچھ تفصیلات آئیں گی۔ پھر طلاق سے متعلق بھی کچھ تفصیلات ہوں گی، اور یہ ہے کہ کن جگہوں میں رشتہ مناسب ہے یا نہیں ہے، یہ بھی موضوع ہے۔ اور یہ ہے کہ فقہی اور شرعی حوالے سے جب نکاح کا معاملہ وجود میں آ جائے تو شوہر بیوی کے تعلق بن جانے کے بعد ایک دوسرے کے اوپر ان کے لازمی حقوق کیا ہے، شرعی لحاظ سے پورا کرنا لازم ہو۔ تو یہ 3-4 باتیں آج کے بحث کی ہمارا موضوع ہے۔ آج کے بحث کا تعلق نکاح کے مسئلے سے یوں بنتا ہے کہ نکاح میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں میں نکاح کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے، جو سورۃ نساء میں جس کی تفصیل مذکور ہے ایک ہی آیت میں، اور بہت طویل آیت ہے، جس میں سب ان جگہوں کا اور ان خواتین کا تذکرہ ہے جہاں نکاح کرنا ایک شخص کے لیے ممنوع ہو۔ ہم بحیثیت مسلمان ان امور سے واقف ہے تو ان کا تفصیلی تذکرہ تو ضروری نہیں ہے، البتہ اس میں 1-2 مسئلوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ ایک اس آیت میں یہ جملہ ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ آپ کے لیے نکاح حرام ہے ان ماؤں سے جو آپ کی نسبی اور حقیقی مائیں نہیں ہیں لیکن انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ تو یہی سے رضاعت کا مسئلہ نکلتا ہے۔ تو اس مسئلے پر کچھ تفصیل ہم پیش کریں گے،
اور وہ بھی 3 مراحل میں ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ رضاعت کیا ہے اور کیسے ثابت ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ رضاعت کی وجہ سے کتنے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اور تیسری بات رضاعت کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں، اس کو لوگ رضاعت سمجھتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں رضاعت نہیں ہے۔ رضاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دودھ پلانا۔ جب خاتون کسی بچے کو دودھ پلائے تو اس عمل کو رضاعت کہا جاتا ہے۔ اس میں بچے کو رضیع کہا جاتا ہے اور دودھ پلانے والے کو مرضع کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ماں کا دودھ تو ان کو نصیب نہیں ہوا تھا بہت کم عرصہ، لیکن رضاعی ماں کئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا۔ تو رضاعت ایسی چیز ہے جو شریعت میں ممنوع نہیں ہے، اس کی اجازت ہے کہ ایک شخص کا بچہ ہو وہ کسی اور خاتون کا دودھ پیے۔ البتہ اس میں اتنی بات ضروری ہے کہ جو خاتون دودھ پلانے والی ہو تو اس کو شوہر کی طرف سے اجازت ہونا ضروری ہے کہ آپ کسی کے بچے کو دودھ پلائیں یا نہ پلائیں۔ بغیر شوہر کی اجازت سے کسی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی بچے کو دودھ پلائے۔ نیز یہ بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ جس بچے کو دودھ پلایا جائے تو اس کا نام، اس کا حقیقی نسب پورا لکھ کر ایک ریکارڈ رکھا جائے تاکہ کل اگر اس بچے سے متعلق رشتے ہو تو اس میں کوئی اشتباہ نہ ہو۔ تو رضاعت کا مسئلہ بالکل ایک اوپن اور واضح ہونا چاہیے، یہ خفیہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض خواتین دودھ پلاتی ہے لیکن کسی کو بتاتی نہیں ہے، تو یہ خلاف احتیاط بھی ہے، اور یہ بات بھی آ گئی کہ اس کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ رضاعت کیا چیز ہے؟ تو رضاعت کا لغوی مفہوم تو آپ کے سامنے واضح ہوا کہ بچے کو دودھ پلانا، لیکن شرعی مفہوم میں 2-3 باتیں ذرا اضافی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچہ ایک خاص مدت تک دودھ پیے، اس مدت کے آگے اگر وہ دودھ پیے گا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دودھ پلانا یہ شرعی گواہ اور دلیل سے ثابت ہو، محض سنی سنائی بات سے یا کسی ایک عورت کے کہنے سے رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ دودھ اس کے پیٹ میں پہنچنا یقینی ہو، محض چاتی سے منہ لگانا اس کو رضاعت نہیں کہا جاتا اور اس سے رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ اب ان 3 باتوں کو ذرا ہم تفصیل میں لے لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رضاعت ایک خاص وقت کے اندر ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس میں فقہائے کرام کے 2 قول ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ 2.5 سال تک اگر کوئی بچہ کسی خاتون کا دودھ پیے گا تو اس کا رشتہ ثابت ہو جائے گا، 2.5 سال کے بعد دودھ پینے سے رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو امام صاحب رحمہ اللہ کا فرمان ہے یہ ہمارے فقہ حنفی میں مفتہ بھی نہیں ہے، یعنی اس پر فتویٰ نہیں دیا گیا ہے۔ فتویٰ صاحبین یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف کے قول پر ہے، جو باقی ائمہ مجتہدین کا قول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 سال کی مدت اس کے لیے طے ہے۔ تو 2 سال کے اندر اگر ایک بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے تو اس کی رضا ماں بن جائے گی اور باقی سارے رشتے بھی ثابت ہوں گے۔ لیکن 2 سال سے زائد اگر عرصہ ہے تو پھر اس میں رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن اہل افتاء فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں امام صاحب کا ایک قول موجود ہے اور دلائل کے لحاظ سے وہ کافی مضبوط بھی ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ 2.5 سال کے اندر بھی اگر دودھ پلایا گیا ہے تو اس میں پھر رضاعت کے احکام ثابت کیے جائے۔ لیکن فتویٰ کی روح سے اگر 2 سال سے زیادہ ہے تو ہم رضاعت کا حکم نہیں لگائیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ رضاعت کے لیے ایک مدت ہے اور وہ طے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رضاعت میں یہ ضروری ہے کہ دودھ بچے کے پیٹ میں پہنچے۔ اب پیٹ میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حلق میں پہنچے، اس کے حلق میں پہنچنے تک یقین ہونا چاہیے۔ اگر یہ یقین ہی نہیں ہے تو اس سے رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کسی خاتون کو شک ہے کہ اس بچے کو چاتی سے تو میں نے لگایا تھا یا لگایا ہے لیکن اس کے منہ میں دودھ نکلا ہے، گیا ہے یا نہیں گیا، تو اس شک سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی جب تک اس خاتون کو یقین نہ ہو۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پیٹ میں بچے کا دودھ گیا نہیں گیا؟ تو اس خاتون کے جو دودھ پلانے والی ہے اس کے کہنے ہی سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو اس میں اسی کی بات پر مدار ہوگا، اسی پر اعتبار ہوگا۔
لیکن اگر ایک جگہ رضاعت مشکوک ہو، کوئی شرعی دلیل اس پر نہ ہو، تو وہاں پھر اس ایک خاتون کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وہاں ترتیب یوں ہوگی کہ، اور یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ ایک جگہ رشتہ ہوا ہوتا ہے، بعد میں کوئی ایک خاتون کہتی ہے کہ ان دونوں کو میں نے دودھ پلایا تھا، یا ان دونوں کے والداؤں میں سے کوئی کہتے ہے کہ اس بچے کو میں نے دودھ پلایا تھا۔ تو اس صورت میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ محض ایک خاتون کے کہنے سے، اگرچہ وہ دودھ پلانے والی ہی کیوں نہ ہو، اس کے کہنے سے رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے شرعی گواہ کی ضرورت ہے۔ شرعی گواہ یہ ہے کہ دو مرد دیانتدار اور دیندار، یا ایک مرد اور دو عورتیں اس بات کی گواہی دے دے کہ ہمارے سامنے اس خاتون نے اس بچے کو دودھ دیا ہے، تب یہ رضاعت کا رشتہ ثابت ہوگا۔ اور دوسری طرف وہ پہلی والی بات بھی آپ لگائے کہ وہ خاتون بھی کہے کہ اس کے منہ میں اور حلق میں دودھ چلا گیا تھا۔ جب یہ دونوں باتیں مل جائے گی تو وہاں رضاعت کا رشتہ ثابت ہوگا۔ اگر ان دونوں باتوں میں سے ایک بات بھی نہ ہو تو رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر خاتون تو کہہ رہی ہے کہ حلق میں دودھ پہنچا ہے، لیکن دو گواہ نہیں ہے، یا دو گواہ تو ہے لیکن وہ اس بات کی زیادہ سے زیادہ گواہی دے سکتے ہیں نا کہ ہمارے سامنے بچے کو لگایا ہے چھاتی سے، لیکن اس کے زیادہ کی گواہی تو وہ نہیں دے سکتے کہ اس کے پیٹ میں دودھ گیا بھی یا نہیں ہے، تو اس خاتون سے ہی پتہ چلے گا۔ تو جب یہ دونوں باتیں مل جائیں گی تو پھر رضاعت کا رشتہ ثابت ہوگا۔ اب اس مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل اور بھی ہے جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ عام طور پر بیان تو کیا جاتا ہے کہ ایک خاتون کے کہنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، لیکن اس مسئلے میں کچھ ذیلی تفصیل ہے، اور امداد الاحکام جو بہت مشہور کتاب ہے فتوے کی، اس میں وہ تفصیل مذکور ہے، اور امداد الفتاوی میں بھی مذکور ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون کے کہنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، یہ اس وقت ہے جب شوہر، یعنی جو نکاح ہوا ہے اس میں جو شوہر ہے وہ اس بات کی تصدیق نہ کرے کہ واقعی یہ خاتون سچ کہہ رہی ہے۔ اگر ایک جگہ نکاح ہوا ہے اور اس صورت میں ایک خاتون کہتی ہے کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، اور اس شوہر بیوی میں سے شوہر اس بات کی تصدیق کر رہا ہو کہ واقعتاً یہ سچ کہہ رہی ہے، تو اس صورت میں مزید گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس شوہر کے تصدیق کرنے سے ہی یہ نکاح فاسد ہو گیا۔ اب اس میں متارکت ضروری ہے، یعنی اس کو ختم کرنا ضروری ہے، لیکن ختم یہ خود بخود نہیں ہوگا۔ جہاں بھی رضاعت کا رشتہ اگر شرعی گواہوں سے بھی ثابت ہو تو وہاں اصول یہ ہے کہ نکاح خود بخود ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دو چیزوں میں سے ایک کام کرنا ضروری ہے۔ یا تو قاضی کے سامنے یہ معاملہ لے جا کر قاضی سے تفریق اور فسخ نکاح کا معاملہ کرایا جائے، اس کے ذریعے نکاح کے فسخ کرنے کا آرڈر وصول کیا جائے، یا یہ کہ اگر قاضی کے ہاں پہنچنا مشکل ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو وہاں اگر شوہر کہہ دے کہ آج سے میں نے اس خاتون کو بیوی کی حیثیت سے چھوڑ دیا اور ازدواجی رشتے کو میں نے ختم کر دیا، تو اتنا کہنا بھی کافی ہے۔ لیکن اگر شوہر نے یہ بھی نہ کہا ہو تو محض کسی جگہ رضاعت کے رشتے ثابت ہونے سے وہ نکاح خود بخود ختم نہیں ہوتا، اور جب نکاح ختم نہیں ہوا تو اس خاتون کے لیے دوسری جگہ نکاح بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ متارکت ہو، یعنی زبانی طور پر اس کے چھوڑنے کی تصریح ہو، اور زبان سے کہہ دے کہ اس کو میں نے چھوڑ لیا اور اپنے آپ سے الگ کر لیا، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دو گواہ کی ہم بات کرتے یہ وہاں ہے جہاں شوہر اس بات کی تصدیق نہ کرے کہ یہ جو خاتون بات کہہ رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے، صحیح ہے۔ اگر وہ اس کی تصدیق کر لے تو پھر اتنی ہی بات کافی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر بیوی دونوں تصدیق کر لے تو اس صورت میں بھی کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل بنیاد وہ شوہر کی تصدیق پر ہے کہ اگر وہ اس خاتون کی تصدیق کرتا ہے تو نکاح فاسد ہوگا۔ اب اگر شوہر تصدیق نہیں کرتا اور خاتون جو اس کی بیوی ہے اس کو یقین ہو رہا ہے یا غالب گمان ہو رہا ہے کہ یہ جو دودھ پلانے والی ہے، جو ہمیں دودھ پلانے کا دعویٰ کرتی ہے، یہ سچ بول رہی ہے، اس کے دل میں یہ بات اتر رہی ہے لیکن شوہر اس کا انکار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ جو بیوی ہے یہ اس شوہر سے قسم لے گی۔ اگر شوہر اس بات کے لیے قسم اٹھانے پر تیار ہو کہ میں اس خاتون کے دودھ پلانے کی بات کو نہیں مانتا، اس پر میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اس نے ہمیں دودھ نہیں پلایا، تب تو یہ نکاح برقرار رہے گا،
اس کی بیوی کو جو خدشہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر اس بیوی نے جو اس شوہر کو قسم دینے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں شوہر نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا تو اس صورت میں بھی اس کو شوہر کی طرف سے تصدیقی سمجھا جائے گا اور اس نکاح کو فاسد قرار دیا جائے گا اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ ایک دونوں سے الگ ہو جائے. تو یہ پہلی بات تھی رضاعت کے ثابت ہونے سے متعلق. تو اس میں اگر ہم خلاصہ کریں گے تو دو باتیں ہوگی: شرعی گواہ کا ہونا اور اس بات کا یقین ہونا کہ دودھ بچے کے حق میں پہنچ گیا ہے. پھر آگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ دودھ زیادہ مقدار میں تھا یا کم مقدار میں تھا، کیونکہ ہمارے حنفیہ کا جو مذہب ہے اس میں اس پر کوئی بنیاد نہیں ہے. مقدار زیادہ ہو یا کم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگرچہ اس میں بھی فقہا کا اختلاف موجود ہے، لیکن دوسری طرف جو دلائل ہے وہ منسوخ احادیث ہے، جس میں 10 مرتبہ دودھ پلانے کا ذکر ہے، پھر بعض میں 5 مرتبہ دودھ پلانے کا ذکر ہے. تو وہ احادیث منسوخ ہے، اور قرآن کی آیت میں مطلق بات ہے کہ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، کہ وہ مائیں حرام ہے جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا. تو دودھ پلانا مطلق ہے، عام ہے، توڑا ہو یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فطری طریقے سے دودھ بچے کو نہیں دیا جاتا، مثلا کسی بیماری میں ناک کے ذریعے اس کو دودھ دیا جائے. تو جس بھی ذریعے سے دودھ دیا جائے اس سے رشتہ ثابت ہوگا دودھ والا، وہ ناک کے ذریعے ہو یا منہ کے ذریعے ہو. البتہ ان دونوں ذرائع کے علاوہ اگر کسی اور ذریعے سے دودھ اس کے پیٹ میں پہنچایا جائے تو اس کا اعتبار شریعت میں نہیں ہے. ان دو راستوں میں سے، دو منفذوں میں سے کسی جگہ سے جانا ضروری ہے. پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض بیماریوں کے لیے کسی خاتون کا دودھ بچے کو دیا جاتا ہے اور اس کو دوائی میں ملا کر دیا جاتا ہے، تو دودھ کے ساتھ کوئی اور چیز بھی مخلوط ہوتی ہے. تو اس صورت کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ کسی خاتون کا دودھ اگر بچے کو دوسری چیز کے ساتھ خلط کر کے دیا جائے تو اس میں غالب کا اعتبار ہوگا کہ غالب کون سی چیز ہے. اگر دودھ غالب ہے تو اس سے رضاعت کا رشتہ ثابت ہوگا، اور اگر دوسری چیز غالب ہے تو پھر اس سے ثابت نہیں ہوگا. اور غالب ہونے کا مطلب یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ غالب ہونے کا کیا مطلب ہے. تو اگر دودھ کو دودھ میں ملایا جائے، جیسے کہ بکری کا تھوڑا سا دودھ لیا، کسی خاتون کا دودھ لیا، دوا کے طور پر ایک بچے کو دے دیا، تو اس میں تو مقدار کے لحاظ سے غلبے کا اعتبار ہوگا کہ کتنے جو ہے نا وہ وزن کا دودھ یہ تھا اور کتنے کا وہ تھا، جس میں جو غالب تھا اس کا اعتبار ہوگا. لیکن اگر خلاف جنس کے ساتھ دودھ کو مخلوط کیا جائے، جیسے کہ دودھ کو پانی کے ساتھ ملایا جائے مثلا، یہ کسی شربت دوا کے ساتھ ملایا جائے، تو اس میں پھر اجزاء کے لحاظ سے غلبہ کا اعتبار نہیں ہوگا کہ مقدار میں کتنے گرام یہ زیادہ تھا اور کتنا یہ کم تھا، بلکہ وہاں اوصاف کے لحاظ سے غلبہ کا اعتبار ہوگا. اوصاف سے مطلب صفات. ایک چیز میں دو صفات ہوتی ہیں، اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ. تو اگر دودھ کا رنگ یا ذائقہ غالب ہے اور اس دوسری چیز کا رنگ اور ذائقہ مغلوب اور کم پڑ گیا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں دودھ کا غلبہ ہے، اگرچہ مقدار میں وہ دودھ کم ہو. اور اگر ذائقہ اور رنگ دوسری چیز کا غالب ہے تو ہم کہیں گے کہ یہاں دودھ کم ہے، مغلوب ہے، اور اس سے رشتہ ثابت نہیں ہوگا. تو یہ مسئلہ ایک سمجھنے کی چیز ہے. اب اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اس پر جاتے ہیں کہ رضاعت سے کون سے رشتے ثابت ہوتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں بہت ہی جامعیت کے ساتھ، اختصار کے ساتھ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی روح سے حرام ہیں. لہٰذا اگر ایک بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے تو یہ خاتون اس کی رضاعی والدہ بن گئی. اس خاتون کا جو شوہر ہے اس کا رضاعی والد بن گیا. اس خاتون کی جو اولاد ہے وہ اس کے رضاعی بھائی بہن بن گئے. اس خاتون کا جو بھائی ہے وہ اس کا رضاعی ماموں بن گیا. اس کی جو بہن ہے رضاعی خالہ بن گئی. اس خاتون کے شوہر کا جو بھائی ہے وہ رضاعی چچا بن گیا. جو بہن ہے وہ پھوپھی بن گئی. اس خاتون کی اولاد کی جو اولاد ہوگی تو وہ رضاعی بھتیجے اور بھتیجیاں، بھانجے اور بھانجیاں بن جائے گی. اس طریقے سے یہ سلسلہ نیچے بھی جائے گا نسب کا اور اوپر بھی جائے گا. اور ایسے ہی آپ فرض کریں گے کہ ایک نسبی رشتے میں جتنے رشتے ایک شخص کے لیے حرام ہو جاتے ہیں تو بینی ہی وہی رشتے یہاں بھی حرام ہوں گے. تو یہ ایک جامع بات ہے جس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں. فارسی اگر کسی کو سمجھ آتی ہو تو ایک فارسی میں ایک فقیہ نے ایک مختصر سے شعر میں یہ پورا ضابطہ ذکر فرمایا ہے.
وہ کہتے کہ از جانب شیر دہ ہمخ فیش شون وز جانب شیر خوار زوجان فروع، کہ جو دودھ دینے والی ہے اس کی طرف سے تو سارے رشتے ثابت ہوں گے، اس کی اولاد اس کے بھائی بہن بن جائیں گے، اس کا شوہر اس کا باپ بن جائے گا، اس کا جو والد ہے اس کا نانا بن جائیں گے، سارے رشتے ثابت ہوں گے۔ لیکن جو دودھ پینے والا بچہ ہے تو اس میں اس کی جو اولاد ہوگی، اس دودھ پینے والے بچے جب وہ بڑا ہوگا شادی کرے گا، اس کی جو اولاد ہوگی تو وہ اس خاتون کی رضاعی نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ہوں گی۔ اور اسی طرح اگر اس دودھ پینے والے کا کہیں نکاح ہو جائے تو اس دودھ پینے والے کا جو شوہر ہے اس کے لیے اس خاتون سے جو دودھ پلانے والی ہے نکاح جائز نہیں ہوگا، اور اگر یہ لڑکی ہے تو اس کے لیے اس دودھ پلانے والی کے شوہر کا نکاح اس کے ساتھ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس لحاظ سے اگر آپ لے لیں تو اس کی رضاعی بیٹی بن گئی، اور اس لحاظ سے لے لیں تو رضاعی داماد بن گیا۔ تو جیسے کہ رضاعی حقیقی داماد سے نکاح جائز نہیں ہے تو رضاعی داماد سے بھی جائز نہیں ہے، جیسے کہ حقیقی بیٹی ہے تو رضاعی بیٹی بھی ہے۔ تو دودھ پلانے والے کی طرف سے تو سارے رشتے ثابت ہوں گے، لیکن دودھ پینے والے کی طرف سے اس کے نچلے والے رشتے تو منسوب ہوں گے اس دودھ پلانے والے کی طرف، لیکن اوپر والے رشتے اس کی طرف منسوب نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر ایک بچے نے خاتون کا دودھ پیا ہے تو یہ بچہ تو اس خاتون کا رضاعی بیٹا ہو گیا، لیکن اس بچے کے والد کے لیے اس خاتون سے نکاح کرنا یا اس خاتون کی اولاد سے نکاح کرنا یہ جائز ہوگا، کیونکہ اس خاتون کی جو اولاد ہے وہ اس بچے کے تو رضاعی بھائی بہن ہے، لیکن اس بچے کا جو والد ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس بچے کے والد کے لیے اس خاتون سے بھی نکاح جائز ہے جو دودھ پلانے والی ہے، اور اس کے دوسرے بچوں کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے۔ تو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے حقیقی صلبی بیٹے کی جو رضاعی بہن ہے اس کے ساتھ والد کے لیے نکاح جائز ہے، کیونکہ والد کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ثابت نہیں ہوا۔ یہ ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، اور دارالفتاوی میں بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے اس نے ایک خاتون کا دودھ پیا ہے، تو اس لڑکے کے لیے تو اس خاتون کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ لڑکی ہے دودھ پینے والی تو اس کے لیے اس خاتون کے لڑکوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن اس دودھ پینے والے بچے یا پینے والی بچی کے جو دوسرے بھائی بہن ہیں جنہوں نے اس خاتون کا دودھ نہیں پیا تو ان کے لیے آپس میں پھر نکاح جائز ہے، کیونکہ اس کا رشتہ تو ثابت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کی جو رضاعی بہن ہے وہ آپ کی بھی رضاعی بہن ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھائی نے تو اس خاتون کا دودھ پیا ہے تو وہ رضاعی ماں اور اس کے بچے اس کے رضاعی بھائی بہن بن گئے، لیکن آپ نے تو اس خاتون کا دودھ نہیں پیا تو آپ کے لیے اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے بھائی کے لیے تو ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا، لیکن آپ کے لیے جائز ہوگا۔ تو یہ بھی ایک اہم سمجھنے کی بات ہے کہ جس بچے نے دودھ پیا ہے یہ رشتے صرف اس کے ساتھ ثابت ہوں گے، اس کے دوسرے بھائی بہنوں کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے جو اس رضاعت کے رشتے سے متعلق ہے۔ اب اس بات کو اگر ہم سمجھیں تو اس میں بنیادی بات اس پر آپ سوچیں، جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آئے کہ دودھ پینے سے ان دونوں کا رشتہ جب ثابت ہوا تو ان کے علاوہ کن کن کا رشتہ ثابت ہوا ہے، تو جن جن کا رشتہ ثابت ہو رہا ہو اور وہ رشتہ اگر آپ نسب میں کنورٹ کریں گے، تبدیل کریں گے تو وہاں پھر نکاح جائز نہ ہو تو اس صورت کو آپ رضاعت میں بھی کہیں کہ نکاح جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ صورت نسب میں جائز ہو تو پھر نکاح کی صورت میں بھی جائز ہوگی۔ تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ رضاعت سے کون سے رشتے حرام ہوں گے۔ تو رضاعت سے متعلق تقریباً جو اہم باتیں ہیں وہ آ گئی ہے، جو اصول اور ضابطہ ہے۔ ایک بات رہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ رضاعت میں جیسے کہ اس دودھ پلانے والی کے ساتھ اس بچے کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اس دودھ پلانے والی کے شوہر کے ساتھ بھی اس بچے کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس خاتون کو جو دودھ آیا ہے جس حمل کی وجہ سے آیا ہے یہ حمل اسی شوہر کی طرف سے ہو، اس کی وجہ سے ہو۔ اب ہم فرض کر لیتے ہیں ایک خاتون ہے، اور اس بات سے پہلے اب تھوڑی سی ایک اور بات بھی سمجھ لے تو بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ کسی خاتون کے دودھ پلانے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا نکاح ہوا ہو
اور شوہر کے ازدواجی تعلقات، پھر حمل، بچہ، اس کے بعد دودھ اتر آیا ہو، اس کے بغیر بھی خاتون کو، کسی عورت کو دودھ آ سکتا ہے۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا ہے کہ 9 سال سے لے کر آخر عمر تک جو اتنا بھی وقت ہو، کسی بھی وقت میں کسی لڑکی یا خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلائے تو اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا۔ اب اگر ایک 9 سالہ بچی ہے، 9 سال سے کم نہیں، 9 سال کم سے کم مرتبہ ہے، وہ اگر کسی بچے کو، اگر اس کو دودھ آئے، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دودھ آئے اور وہ کسی بچے کو پلائے، تو اگرچہ اس لڑکی کا نکاح کہیں نہیں ہوا اور یہ بالغ بھی نہیں ہے اب تک پوری طرح، لیکن عین ممکن ہے کہ اس کا دودھ ہو اور اس کی وجہ سے اگر یہ بچے کو پلائے تو رضاعی رشتہ بھی ثابت ہو۔ اسی طرح اگر ایک خاتون بہت بوڑھی ہو گئی ہے، یا مطلب یہ ہے کہ نکاح سے وہ نکل چکی ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو کسی وقت میں دودھ اتر آیا اور کسی بچے کو پلایا تو اس سے بھی رضاعی رشتہ ثابت ہوگا۔ تو اس کے لیے باقاعدہ کسی کے نکاح میں ہونا ضروری نہیں ہے، بس 9 سال کے بعد تک دودھ یا دودھ جیسی چیز اس کے چھاتی سے نکل کر بچے کے منہ میں پہنچنا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ کبھی دودھ تو بالکل اصلی حالت میں ہوتا ہے، کبھی وہ دودھ کسی اور چیز میں تبدیل ہوتا ہے، لیکن ہوتا دودھ ہی ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانی بن گیا سفید یا پیلا سا پانی بن گیا، تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ دودھ ہی تبدیل ہوتا ہے اس میں، تو اس سے بھی رضاعت کے رشتے ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ دودھ کی جو اوریجنل صورت ہے، کیفیت ہے، اس سے جیسے کہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ایک سمجھنے کی ہے۔ اب جس بات کی طرف میں آ رہا تھا تو وہ یہ تھا کہ رشتہ جیسے کہ ماں سے رضاعی، ماں سے ثابت ہوتا ہے تو اس کے شوہر سے بھی ہوتا ہے۔ اب اس کو اب ایک مثال میں سمجھ لیں۔ ایک شخص کی 2 شادیاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، اس کی ایک بیوی نے کسی بچے کو دودھ پلایا، تو یہ جو اس کی بیوی ہے جو دودھ پلانے والی، یہ تو اس کی ماں بن گئی، اور یہ شخص اس کا رضاعی والد بن گیا۔ اب اس دودھ پلانے والی کی اولاد کے لیے تو اس بچے سے نکاح جائز نہیں ہوگا، لیکن اس شخص کی جو دوسری بیوی سے اولاد ہے تو اس کے ساتھ تو کوئی رشتہ بظاہر نہیں بن رہا نا، کیونکہ اس کا دودھ تو اس نے نہیں پیا، لیکن اس کے ساتھ بھی بن رہا ہے، لہٰذا اس کی دوسری جو بیوی ہے اس کے بچوں کے ساتھ بھی اس بچے یا بچی کا نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ اس دودھ پلانے والے کے جو اولاد ہے وہ تو اس کے حقیقی رضاعی بھائی بہن ہے، یعنی رضاعی میں پھر حقیقی ہے کہ والد بھی ایک ہے، والدہ بھی ایک ہے، لیکن جو دوسری بیوی سے اولاد ہے تو وہ باپ شریک رضاعی بھائی بہن ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ تو جیسے کہ اس دودھ پلانے والے کے اولاد کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، تو جو دوسری اس شخص کی بیوی ہے اس کے اولاد کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس دوسری بیوی نے اولاد کو جو دودھ دیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ اس مرد کی وجہ سے آیا ہے جو اس لڑکے کا رضاعی باپ بن رہا ہے۔ تو اس مرد کی جو بھی اولاد ہوگی، خواہ اسی بیوی سے ہو جس نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے یا کسی اور بیوی سے ہو، تو ان سب کا رشتہ اس دودھ پینے والے بچے کے ساتھ ثابت ہوگا، بعض کا حقیقی رشتہ ثابت ہوگا، بعض کا صرف باپ شریک والا رشتہ ثابت ہوگا۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس میں مرد سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے، جیسے کہ دودھ پلانے والے سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ تو یہ نکاح میں جن جگہوں میں نکاح جائز نہیں ہے اس میں اہم رشتہ رضاعت کا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور یہ بالکل اصولی بات ہے، اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی تو اکثر مسائل آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں کہ یہاں رشتہ ثابت ہے یا نہیں۔ ایک اور بات کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، آپ کے لیے ان بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے جو آپ کے صلبی بیٹے ہوں۔ یہ صلبی بیٹا اس لیے کہا کہ عربوں میں ایک رواج تھا کہ کسی کو منہ بولا بیٹا قرار دیا تو اس کی بیوی کے ساتھ اگر طلاق وغیرہ ہو گئی تو اس شخص کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس نے اس کو بیٹا کہا تھا، لیکن شریعت میں منہ بولے بیٹے یا بیٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر ایک شخص نے ایک لڑکی کو منہ بولی بیٹی قرار بھی دیا ہو، بیٹی کی طرح قرار بھی دیا ہو، اور لوگوں کو بھی کہا ہو کہ اس کو میں نے بیٹی کہا ہے، بیٹی قرار دیا ہے، لیکن شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر وہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون کسی کو اپنا بیٹا بنائے جبکہ اس کا حقیقی بیٹا نہ ہو تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، کل اگر ان دونوں کے نکاح کی کوئی صورت ہو تو وہ بھی جائز ہوگا۔ تو اس لیے قید لگائے کہ من اصلابکم، کہ
کہ وہ جو آپ کے صلبی بیٹے ہو، حقیقی بیٹے ہو، آپ ہی سے پیدا شدہ ہو، تو ان کی بیویوں کے ساتھ آپ کے لیے نکاح جائز نہیں ہے۔ یہی سے فقہاء نے ایک اصول نکالا جس کو حرمت مصاہرت کا اصول کہا جاتا ہے، جس کو سسرال کا رشتہ کہا جاتا ہے، کہ ایک جگہ اگر کسی شخص کا نکاح ہوا ہے تو اس نکاح کی وجہ سے بھی بہت سارے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ تو اس نکاح کرنے والے کے لیے جو ساس اس کی والدہ ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن اس کے والد کے لیے کیوں جائز نہیں ہے؟ تو وہ بھی سسرالی رشتے ہی کی وجہ سے، کہ یہ رشتہ اس کی طرف بھی متعدی اور منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ہمارے سامنے ایک واضح ہے، لیکن جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو سسرالی رشتہ ہے، یہ جیسے کہ صحیح نکاح شرعی نکاح سے ثابت ہوتا ہے، تو خدا نخواستہ اگر کوئی کسی خاتون کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرے تو اس سے بے رشتے ثابت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک شخص سے یہ فعل صادر ہوا ہے کسی خاتون کے ساتھ زنا کا، تو اس خاتون کی جو اولاد ہے وہ اس شخص پر حرام ہے جو زنا کرنے والا تھا، اللہ بچائے سب کو، اور اس زنا کرنے والے کی جو اولاد ہے وہ اس خاتون کے اوپر حرام ہے۔ لیکن اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زنا کی وجہ سے کون سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے 4 رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس زنا کرنے والے پر اس مزنیہ جس سے زنا ہوا ہے اس کے اولاد اور اس کے اصول جو اوپر والے ہیں، جیسے کہ والدہ وغیرہ، نانی، یہ حرام ہو جاتے ہیں، اور اس خاتون پر اس زنا کرنے والے کے اصول فروع، یعنی اس کی اولاد اور اس کے اوپر جو جن سے جیسے کہ اس کا والد دادا ہو گیا، یہ حرام ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ 4 رشتے ان دونوں کے لیے آپس میں حرام ہیں۔ اگر ان دونوں کی اولاد آپس میں نکاح کرنا چاہے تو وہ جائز ہے، ان دونوں کے اصول آپس میں نکاح کرنا چاہے تو وہ جائز ہیں۔ جو ناجائز ہے وہ ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کے اصول فروع ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ پھر جیسے کہ زنا کی وجہ سے رشتے ثابت ہوتے ہیں، تو اس طرح شہوت کی کیفیت میں اور شہوت کے ساتھ کسی خاتون کو ہاتھ لگانے سے بھی رشتے ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کسی جگہ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک مرد کا ہاتھ خاتون کے کسی حصے پر لگ جائے اور اس کی وجہ سے اس کو شہوت کا بھی احساس ہو، اور شہوت کا احساس صرف خیال کی حد تک نہ ہو بلکہ واقعتاً اس کے اعضاء میں جیسے کہ ایک حرکت ہوتی ہے وہ بھی پیدا ہو، حرکت بھی پیدا ہو، تو اس کے بعد کہا جائے گا فقہی لحاظ سے کہ اس ممسوسہ جس کو ہاتھ لگایا گیا ہے اس کی جو اولاد ہے وہ اس شخص پر حرام ہے، اور اس کے جو اصول ہے وہ بھی اس شخص پر حرام ہو گئے۔ اسی طرح اس ہاتھ لگانے والے کے جو اصول فروع ہے وہ اس خاتون پر حرام ہو جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوگا جیسے کہ اس کے بیٹے نے کسی خاتون کے ساتھ اگر شادی کی ہے تو وہ جیسے کہ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، تو اس طرح یہاں بھی یہ حرمت ثابت ہوگی۔ اور آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آ رہا ہے لوگوں میں دینداری کی کمی کی وجہ سے، اور میڈیا کے بے لگام جو تشہیرات اور طریقے ہیں اس کی وجہ سے کہ لوگ کنٹرول میں نہیں رہتے، تو گھروں میں سلسلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو سسر ہے اس نے بہو کو کوئی ہاتھ اس طرح شہوت سے لگا یا اس سے بھی آگے کے معاملات ہوتے کبھی، تو اس صورت میں بیٹے کے لیے وہ رشتہ قائم نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، نکاح فاسد ہو جاتا ہے، پھر بیٹے پر اس کو چھوڑنا ہی لازم ہوگا۔ لیکن اس مسئلے میں ایک اہم قید ہے اور جو ضروری ہے اس کا سمجھنا، وہ یہ ہے کہ کوئی کسی خاندان میں اگر بہو سسر کے اوپر دعویٰ کرے کہ اس نے مجھے چھیڑا ہے، مثلاً یہ ہاتھ لگائے ہے، تو اس صورت میں فوراً اس خاتون اس بہو کے کہنے سے یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا اور یہ حرمت ثابت نہیں ہوگی جب تک شوہر بھی اس کی تصدیق نہ کرے۔ اگر شوہر بھی اپنی اس بیوی کی بات تصدیق کر لے اور سمجھ لے کہ یہ درست ہے، تب یہ ثابت ہوگا کہ حرمت مصاہرت یہاں ہو چکا ہے۔ لیکن اگر شوہر اس بیوی کی بات کو مسترد کرے، اس کے دل کو یہ بات نہ لگے، تو اگرچہ حقیقت میں ایسا ہوا بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس نکاح پر، اور اس سے نکاح جو ہے نا برقرار رہے گا۔ یہاں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ دارالفتاء میں ہمارا سامنا ہوتا ہے ان سوالات سے، تو ہمیں معاشرے کے سوالات کا پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس طرح، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کیا، اور ایسا جو اوپن معاشرہ ہوتا ہے جہاں پردے وغیرہ کا اہتمام نہیں ہوتا، اس میں یہ کیسز بہت زیادہ سامنے آتے ہیں،
لوگوں میں خوف خدا بھی نہیں ہوتا، دوسری طرف سے آج کل چیزیں بھی ایسی ہیں آس پاس ماحول کے، اس سے ایسی صورتحال کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے، اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو یقیناً ایسا ہوا ہوگا، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو سالی کے ساتھ زنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس میں دو گناہ ہے، ایک تو زنا کا گناہ ہے، دوسرا اس طرح رشتے میں زنا کرنا جس میں کسی کا گمان اس طرف نہ جاتا ہو۔ تو یہ ایسا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ وہ ان تزنی حلیلۃ جارک، کہ ایک تو عام زنا ہے اور ایک یہ کہ کسی پڑوسی کے خاتون کے ساتھ کوئی اس عمل کا ارتکاب کرے، تو اس سے اور زیادہ برا ہے کہ اس میں پڑوس کے احترام کو بھی اس نے پامال کر لیا، اور لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے پر جو اعتماد ہے اس کو بھی اس نے ختم کر لیا، اور بظاہر جو لوگ اس پر اچھا گمان کرتے ہیں اس سے ہٹ کر اس نے ایک ایسی بات کی جس کی طرف خیال بھی نہیں جاتا۔ تو اس طرح یہ سالی کے ساتھ معاملہ عام زنا سے بڑھ کر ہے، لیکن اس سے یہ بات ہے کہ اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی، کہ سالی کے ساتھ زنا کی وجہ سے اس شخص کی جو بیوی ہے، اس کی جو بہن ہے، وہ اس شخص کے اوپر حرام نہیں ہے، اور وہ نکاح ان دونوں کا برقرار ہے۔ البتہ اس میں مزید یہ تفصیل ہے کہ جب تک اس کی اپنی بیوی کو 3 حیض نہ آئے تو اس وقت تک جو ہے نا اس سالی کو جس کے ساتھ زنا ہوا ہے، جب تک اس کو حیض نہ آئے تو اس وقت تک اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات اس کے لیے ممنوع ہوں گے، ناجائز ہوں گے، لیکن بیوی اس کی بیوی رہے گی اور نکاح برقرار رہے گا۔ تو یہ حرمت مصاہرت کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو ایک اہم ہے سمجھنا، اور اس کا بڑی جو ہے نا اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آگے ہم اور بات کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان خواتین کے ساتھ بھی نکاح حرام قرار دیا ہے جو کسی دین کے قائل ہی نہ ہو یا مشرک ہو، بت پرست ہو، یعنی دہریہ ہو یا بت پرست ہو۔ غیر مسلموں کو 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ من یؤمن بنبی ویقر بکتاب، کہ کسی پیغمبر کی پیغمبری کا اعتراف کرتے ہو، اس کو پیغمبر سمجھتے ہو، اور کسی آسمانی کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہوں، اگرچہ وہ قرآن کے علاوہ ہو، اگرچہ جس پیغمبر پر ان کا ایمان و اعتقاد ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہو، تب بھی ان کا جو ایک خاص عقیدہ ہے اس کو قرآن و حدیث نے اس کو غیر مسلم کہتے ہوئے بھی اس کے اس خاص عقیدے کی وجہ سے بعض احکام میں اس کی رعایت رکھی ہے، کہ یہ عام اس کافر سے جس کا جو نہ خدا کو مانتا ہے نہ رسول کو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ اس سے پھر بھی بہتر ہے۔ تو بعض استثنائی احکام ان کے لیے قرآن و حدیث نے دیے ہیں۔ ان میں ایک حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ذبیحہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے، اگر وہ کوئی جانور ذبح کرے تو اس کا استعمال مسلمان کے لیے جائز ہے، جیسے کہ ایک مسلمان ذبح کرے اسی طرح اس کو حلال کہا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی خواتین کے ساتھ مسلمان کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے، اس میں 2 باتیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان مرد کے لیے ان کی خواتین کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن اس کا عکس نہیں ہے کہ مسلمان خاتون کے لیے ان کے مردوں کے ساتھ نکاح جائز ہو، وہ تو جائز نہیں ہے، وہ ممنوع ہے۔ لیکن اگر مسلمان مرد ان کی خواتین کے ساتھ نکاح کرے تو پھر یہ جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہوں، یعنی کسی پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہو، وحی کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتے ہو، اور جس دین کو مان رہے ہیں اس کو دل و جان سے واقعی مانتا ہو، صرف شناختی کارڈ کی حد تک اس میں نام لکھا ہوا نہ ہو، بلکہ واقعتاً وہ اس دین کو دل سے تسلیم کرتا ہو، تو یہ بھی ضروری ہے۔ آج کل جو اہل کتاب ہے یہ اکثریت دہریہ ہوتے ہیں، قرآن و حدیث اپنے کتاب کو بھی اپنے رسول کو بھی حقیقی معنی میں وہ تسلیم نہیں کرتے، صرف برائے نام یہودی یا نصرانی یا عیسائی ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس کا حقیقی طور پر اہل کتاب ہونا ثابت ہو، اور یہ اس سے بذات خود پتہ چلے گا کہ وہ کس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے۔ لہٰذا کسی نے اہل کتاب خاتون سے اگر شادی کرنی ہے تو اس کے لیے یقین دہانی ضروری ہو کہ واقعی اہل کتاب ہے بھی یا صرف نام کے اہل کتاب ہے، تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف جواز کی حد تک ہے، مطلب اگر کسی نے اہل کتاب خاتون سے نکاح کر لیا تو اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے، ان کے تعلقات کو ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن یہ شریعت میں کوئی اچھا نکاح نہیں ہے، کوئی مناسب رشتہ یہ ہے نہیں، اگرچہ وہ خاتون جو ہے نا وہ اخلاقی لحاظ سے بہتر ہو تب بھی، کیونکہ اس کے جو مفاسد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کی اولاد پر اس کے نقصانات ہوں گے، عین ممکن ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی ہی ہوں، کیونکہ اولاد کا زیادہ تعلق ماں کے ساتھ ہوتا ہے بنسبت والد کے،
تو اس کے دین کو میں مبتلا ہونا، اس کو اختیار کرنا، یہ بہت ایک دل کو لگنے والی بات ہے کہ آپ کے بچے عقیدے کے لحاظ سے خراب ہو جائیں گے۔ ساتھ یہ کہ وہ بچوں کی جو تربیت کرے گی تو اس میں اسلامی احکام اور اخلاق اور آداب ان چیزوں کی رعایت تو ہوگی نہیں، تو یہ بھی ایک نقصان ہے۔ تو ان نقصانات کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی مسلمان کسی اہل کتاب خاتون سے شادی نہیں کرے گا، اور کئی صحابہ کرام نے جب ایسا اقدام کیا تھا تو انہوں نے روکا تھا اور طلاق دینے پر ان کو مجبور کیا تھا، تاکہ مسلمانوں میں رواج نہ پڑے کہ وہ غیر مسلموں سے نکاح کریں۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا ہو تو اس کو ہم جائز کہیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ واقعی اہل کتاب ہو۔ اب اس بات کو اگر ہم آگے لے جائیں تو ایک اور احتیاط بھی اس سے نکلتا ہے کہ وہ اہل کتاب جو مسلمان ہو جائے، نو مسلم جس کو کہا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ نکاح میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایک انسان مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو ایک پس منظر ہوتا ہے طویل عرصہ، بہت ساری چیزیں اس کے اوپر باقی رہتی ہے۔ تو صرف عقیدہ اس کا تبدیل ہوا ہوتا ہے، باقی جو رجحانات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تربیت ہے اور اخلاق وغیرہ ہے، تو باقی ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں اس کے اسلام کے مطابق نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر غیر مسلم مسلمان ہو بھی جائے تو جلدی کے ساتھ اس کو نکاح کے رشتے میں قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوب غور و سوچ اور سمجھ فکر کے بعد کہ واقعتاً اس پر اسلام کا رنگ چڑھ گیا ہے، یا واقعتاً مسلمان ہوا ہے، اس کے دل و جان میں اسلام کی حقانیت اتر گئی ہے، دوبارہ اس کے تبدیل ہونے کا امکان اب نہیں رہا، اور اسلامی اخلاقیات اور اعمال اور عبادات اور سب چیزوں کو اس نے اہمیت دینا شروع کر دیا ہے، تو اس اطمینان کے بعد پھر اس کے ساتھ رشتہ کیا جائے، فوری طور پر بہت جلدی میں اقدام نہ کیا جائے۔ یہ ایک احتیاط کی بات ہے۔ اب قرآن کریم نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کو ناجائز کہا ہے، اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، کچھ استثناء بھی ہیں۔ تو غیر مسلم صرف اس کو نہیں کہا جائے گا جو بالکل اپنے اوپر جو ہے نا وہ جھنڈا لگا کر کہے کہ میں ہندو ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں فلاں ہوں، بلکہ ایک شخص مسلمان نام رکھتے ہوئے اور مسلمان معاشرے میں ہوتے ہوئے بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا تعلق انسان کے دل اور ذہن اور عقیدے سے ہے۔ تو ایک شخص اگر کسی ایسی چیز کا انکار کرے جس کا شریعت میں سے ہونا بالکل بدیہی اور ہر ایک کو معلوم ہو اور یقینی طور پر وہ شریعت کا حصہ ہو اور قرآن و حدیث سے وہ ثابت ہو، ایسی چیز کا اگر کوئی آدمی انکار کرے تو اگرچہ اس کا نام مسلمانوں کا ہو، مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہو، تب بھی وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ مثلا ایک شخص اگر یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کریم جو ہے یہ محفوظ نہیں ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے، یا قرآن کریم کی جو مقدار ہمارے سامنے ہے یہ ناقص ہے، قرآن کریم کی اصل مقدار تو اتنی ہے جو کسی نے چھپائی یا چرائی ہے، یا یہ کہے کہ اصل وحی کے حقدار جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہوتے، لیکن فرشتے جبریل کو غلطی ہو گئی اور اس نے غلطی میں حضور کی بجائے علی کی بجائے حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دے دی، اور یہ غلطی ان سے ہوئی ہے۔ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ یا کسی بھی مقبول بندے کو اتنی بڑی حیثیت دے رہے کہ اس کو خدائی صفات اس میں مان لے کہ یہی سب کچھ دینے والا ہے، یہی بغیر اسباب کے، بغیر ظاہری اسباب کے ضرر اور نقصان پہنچانے والے ہے، اولاد دینے والے ہے، برکت دینے والے ہے، یہ کوئی اور خدائی تصرف کسی انسان میں مان لے تو یہ شخص مسلمان بظاہر ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ ایک شخص ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا، وہ اس بات کو نہیں مانتا کہ نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے اور ان کے بعد کسی بھی حیثیت سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی کے نبی ہونے کو مانتے ہو، تو ایسے اشخاص کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اور ان کا حکم بھی وہی ہوگا جو غیر مسلموں کا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ محض کسی فرقے کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے کسی شخص کے نکاح کو آپ باطل یا ناجائز نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے عقائد کا کافرانہ اور قرآن و حدیث کے مسلمہ متواتر نصوص کے خلاف ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص ایک فرقے کی طرف منسوب ہے بظاہر، لیکن اس کے وہ عقائد نہیں ہے جو کفری عقائد ہے، تو محض اس وجہ سے ہم نہیں کہیں گے کہ اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، بلکہ عقائد ہی پر بنیاد ہے۔ اگر ایک شخص اہل سنت کے فرقے کی طرف منسوب ہو مثلا، لیکن اس کے یہ عقائد ہو، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے، اور کسی اور فرقے کے ساتھ کی طرف منسوب ہو لیکن اس کے اگر یہ عقائد نہیں ہے جو کفریہ ہے، تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا،
اس کے ساتھ نکاح وغیرہ جائز ہوگا. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے عقائد اگر کفری حد تک خراب نہ بھی ہو، لیکن اس کا جو طور و طریقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا جو ایک طریقہ ہے اس سے ہٹ کر ہو، وہ کسی ایسے بدعات اور خرافات اور رسم و رواج اور ایسی چیزوں میں مبتلا ہے جو شریعت میں ثابت نہیں ہے، تو اگرچہ نکاح اور رشتہ اس کے ساتھ جائز تو ہوگا، یعنی حرام نہیں ہوگا، لیکن مناسب بہرحال نہیں ہوگا. کیونکہ وہ جس طرح چیزوں کا وہ قائل ہے، جس طرح بدعات میں مبتلا ہے، اس بدعات میں مبتلا ہوتے ہوئے وہ بہرحال کسی صحیح العقیدہ سنی لڑکی کا ہم پلہ شخص نہیں ہے. بہرحال اگرچہ وہ کافر نہ بھی ہو تب بھی تو غیر کفر میں اور غیر ہم پلہ میں اور دینی لحاظ سے بہت زیادہ جو فرق ہو اس میں نکاح کرنا یہ نامناسب بہرحال ہے. تو ایسی جگہوں میں نکاح نامناسب تو بہرحال ہی ہے، لیکن ہم جائز ناجائز کی اگر بات کریں گے تو اس میں پھر یہ عقیدے کی تفصیل ہوگی، اور اس میں ہر فرد پر الگ الگ حکم لگے گا. کسی پورے فرقے پر ہم کوئی حکم نہیں لگائیں گے، کسی فرقے کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے ہم کسی کو کافر یا مشرک یا کچھ نہیں کہہ سکتے. ہر شخص کے انفرادی عقیدے پر اس معاملے کا مدار ہوگا، اور ہر شخص کے انفرادی عقیدے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے خود کہنے سے ہی پتہ چلے گا. اگر وہ خود کہے کہ میں قرآن کریم کو تحریف شدہ مانتا ہوں، میں اس کی موجودہ مقدار کا قائل نہیں ہوں، میں اس عقیدے کا قائل ہوں، تو وہ اگر خود کہے گا تو تب ہم کہیں گے کہ اس شخص کا یہ عقیدہ ہے. ہم خود اپنی طرف سے کسی کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں توپ سکتے کہ تمہارا یہی عقیدہ ہے لہذا تم ایسے ہو. تو یہ جو بات مشہور ہے نا علماء کرام کے خلاف کیے لوگوں کو کافر بناتے ہیں، تو قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک شخص اگر خود کافر نہیں ہے تو عالم کا باپ بھی اس کو کافر نہیں بنا سکتا. عالم کیا چیز ہے، اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ عالم تو صرف اظہار کرتا ہے کہ آپ کا اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ کفریہ ہے. تو کسی کے کفر کا اظہار الگ چیز ہے اور اس کو کافر بنانا یہ الگ چیز ہے. تو کافر تو وہ اپنے آپ کو بناتا ہے جو اس طرح کے عقائد رکھتا ہے. پھر عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ واضح کرے کہ یہ عقیدہ کفریہ ہے، یہ اگر میں رکھوں تو میں بھی کافر ہوں گا، یہ رکھے گا تو یہ بھی ہوگا، یہ رکھے گا تو یہ بھی ہوگا. وہ سب کے لیے برابر ایک حکم ہوگے. تو پھر قواریت جس کو آج کل بڑا ایک ویلا مچایا جا رہا ہے، یہ الگ چیز ہے، اور شرعی احکام جو عقائد سے متعلق ہے اس کا اظہار یہ الگ چیز ہے. یہ کسی فرقواریت میں نہیں آتے. یہ اسلام اور کفر کے ایک سرحد آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اسلام اتنی کھلی چیز بھی نہیں ہے کہ جو بھی آپ عقیدہ رکھے لیکن صرف آپ نماز پڑھے، کعبہ کی طرف رخ کرے، ذبیحہ کھائے مسلمانوں کا اسلامی طریقے پر ذبح کرے. جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ من استقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو مسلم، جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کرنا شروع کیا اور ذبیحہ کھانا شروع کیا تو وہ مسلمان ہے. تو یہ ایک علامت ہے مسلمان ہونے کی. مدار بنیاد اس پر نہیں ہے، بنیاد عقائد پر ہے، اور عقائد ہمارے اسلام کے بڑے واضح ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کے لیے ساری صفات شامل ہے اور ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، قرآن برحق کتاب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تہمت زنا سے پاک ہے، قرآن میں اس کی تصریح ہے. حضرت علی اللہ کے بڑے مقبول بندے تھے، صحابہ میں بہت بڑی شان تھی ان کی، لیکن وہ حضور کی حیثیت میں بہرحال نہیں تھے. ان کے ایک صحابی تھے، الوہیت کی صفات ان میں ثابت نہیں تھی. یہ چیزیں اسلام کے عقائد ہے، اور یہ اتنے واضح ہے کہ ہر خاص و عام کو معلوم ہے. تو اگر ان جیسی واضح اور متواتر اور یقینی چیزوں کا کوئی انکار کرے گا تو پھر اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا. تو یہ بھی ایک اہم بات ہے جو اس سلسلے میں کرنے کی ہے. نکاح کے سلسلے میں ایک اور اہم بات جس کو نکاح شغار کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں، جس کو وٹا سٹا کا نکاح کہا جاتا ہے، کہ دونوں جانب سے رشتوں کا تبادلہ ہو. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی ناپسندیدہ طریقہ ہے رشتہ طے کرنے کا، کیونکہ اس کے مفاسد بہت زیادہ ہے اور اس میں بے جا ظلم ہوتا ہے. اگر ایک خاتون کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو گئی تو دوسری طرف جو رشتہ ہے وہ خود بخود خراب ہوگا، اگرچہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. تو یہ انتہائی نامناسب بے عقلی کی بات ہے اس طرح کے نکاح کرنا. لیکن اس میں شرعی فقہی حوالے سے پھر یہ تفصیل ہے کہ اگر ہر نکاح میں الگ اگر مہر طے ہو، الگ الگ ہر ایک نکاح کا مہر طے ہو، ایک لڑکی کو دوسرے کے مہر کے طور پر نہ دیا جائے بلکہ اس کا مہر الگ سے طے ہو، اس کا مہر الگ سے طے ہو، تو یہ نکاح جائز ہے لیکن نامناسب، جیسے کہ میں نے عرض کیا، بہرحال ہے.
اور اگر مہر ہی طے نہ ہو، جیسے کہ دیہاتوں میں بعض جگہوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی مہر نہیں ہوتا، بس اس لڑکی کا مہر وہ لڑکی ہے اور اس لڑکی کی جو مہر ہے وہ یہ لڑکی ہے، تو یہ پھر مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا حد درجہ ضروری ہے۔ لیکن نکاح اس صورت میں بھی ہوگا تو اس نکاح کو ہم باطل یا فاسد یا خراب نہیں کہہ سکیں گے، البتہ یہ عمل جائز نہیں ہوگا جس کا نام ہے نکاح شغار، اور احادیث میں اس سے منع آیا ہے۔ تو اس طرح کے رشتے جو ہوتے ہیں اس میں پہلے خوب سوچ سمجھ کر اقدام کرنا چاہیے، اور حتی الوسع اس سے اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے نتیجے کبھی بھی ہمارے سامنے جتنے بھی کیسز آئے ہیں، جو استفتاء ہمارے سامنے آتے ہیں، کبھی بھی اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا۔ 1-2 سال اگر اچھے گزرے ہیں تو اس کے بعد خرابی کا امکان ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اب اس نکاح کے اس بحث سے ہم نکل کر رضاعت اور حرمت مصاہرت کی بات ہو گئی، ہم ایک دوسرے بحث کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور اس کا کچھ حصہ شاید آئندہ میں آ جائے، کچھ حصہ وہ ہے طلاق سے متعلق اہم مسائل۔ تو الطاف صاحب اس کو آگے مجلس میں کر لے، ابھی اس کو چلا لے؟ جی، طلاق کیا چیز ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے، اس کے لیے کسی عدالت سے یا مجسٹریٹ سے کوئی اجازت لینا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، زبانی کہنا ضروری ہے، لکھنے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، صریح الفاظ کے ذریعے دینا ضروری ہے، یا گول مول الفاظ سے بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ساری ابحاث ہیں جو طلاق کے موضوع سے متعلق ہیں۔ طلاق کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ نکاح میں جو ایک رشتہ ثابت ہوا ہے شوہر بیوی کے درمیان، اس رشتے کو ختم کیا جائے، اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ پھر طلاق کے لیے جو الفاظ ہے، کچھ تو صریح اور واضح الفاظ ہے، جیسے کہ طلاق کا لفظ خود صریح ہے، یا عربی زبان کا لفظ ہے لیکن دوسری زبانوں میں بھی رائج ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اردو میں مثلا چھوڑ دیا کا جو لفظ ہے، کہ اگر ایک شوہر بیوی سے متعلق کہہ دے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، تو اس کو طلاق ہی کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے، کوئی اور مفہوم اس کا نہیں لیا جاتا۔ یا مثلا حرام کر دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر دیا، تو اس کو بھی طلاق ہی کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ جبکہ ان الفاظ کو اگر آپ عربی زبان میں لے جائے تو طلاق کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے معنی موجود ہیں۔ تو یہاں ہم ایک اصول ذہن میں طے کر لیں کہ جس بھی معاشرہ اور زبان میں جو لفظ طلاق سے متعلق اتنا واضح ہو کہ جب شوہر بیوی سے متعلق وہ لفظ استعمال کرے تو اس کا کوئی اور معنی نہ سمجھا جاتا ہو طلاق کے علاوہ، تو اس کو ہم طلاق کا صریح لفظ کہیں گے۔ اور جو الفاظ ایسے ہو جس میں اور معنی کا بھی احتمال ہے، جیسے کہ مثلا گھر سے نکلو، شوہر بھی اسے کہے سے یہاں سے نکل جاؤ، سسرال میں چلی جاؤ، تو اس میں یہ بھی امکان ہے کہ اس لیے نکلو کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے، اور یہ بھی ہے کہ طلاق تو نہیں دی ہے لیکن ابھی میرے نظروں سے غائب ہو جاؤ، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے آپ کے اوپر، یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اس میں طلاق کا احتمال بھی ہے، دوسرے معنی کا احتمال بھی ہے۔ تو یہ ایک بات طلاق سے متعلق سمجھنا ہے کہ طلاق کا جو لفظ شوہر نے استعمال کیا ہے وہ صریح لفظ ہے یا گول مول لفظ ہے، کیونکہ اس سے حکم میں فرق پڑتا ہے۔ اور وہ یوں ہے کہ اگر صریح لفظ بول دیا نا شوہر نے، تو اس میں پھر طلاق کی نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے سنجیدگی سے باقاعدہ سوچ سمجھ کر طلاق دینے کی نیت سے لفظ استعمال کیا ہو، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شریعت کا ایک ضابطہ ہے جو حدیث کا حصہ ہے، جملہ ہے کہ ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ کیا جائے تو بھی واقع ہوتے ہیں، اور گپ شپ میں اور غیر سنجیدہ انداز میں کیا جائے تو بھی اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس میں ایک طلاق بھی ہے۔ لہذا طلاق اگر کوئی کسی بھی نیت سے دے دے، کسی بھی ماحول اور سیاق سے واق میں دے دے، لیکن جب طلاق کا صریح لفظ وہ استعمال کرے گا تو اس سے طلاق ہو جائے گی۔ پھر اگر ایک لفظ ہے تو ایک طلاق ہوگی، 2 ہے تو 2 ہوگی، 3 ہے تو 3 ہوگی۔ لیکن اگر طلاق کا گول مول لفظ ہو جس میں طلاق کا معنی بھی بنتا ہو، دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو، تو اس میں پھر شوہر کی نیت پر مدار ہے کہ اس نے کس نیت سے لفظ بولا ہے، اور نیت کا پتہ بھی اسی سے چلے گا کہ وہ کہے کہ میں نے اس نیت سے بولا ہے۔ تو اگر وہ کہے کہ میں نے طلاق دینے کی نیت سے کہا تھا کہ مثلا گھر سے نکلو، تو پھر تو طلاق ہوگی، لیکن اگر وہ یہ نہ کہے تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ اب ایک اور فرق بھی ہے کہ جو صریح لفظ ہے نا، اس سے جو طلاق ہوگی اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ رجعی کا مطلب یہ ہے کہ اس شوہر کے پاس اختیار باقی ہے کہ جب تک اس خاتون کی 3 ماہواریاں پوری نہ ہوئی ہو تو
تو اس کے اندر اندر اس خاتون کو کی طرف رجوع کرے اور اس کو دوبارہ اپنا بیوی بنائے. رجوع زبانی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے طلاق سے رجوع کر لیا، اور عملی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں رجوع کا امکان ہوتا ہے. جبکہ جو گول مول الفاظ ہے اگر اس میں طلاق کی نیت ہے تو اس میں رجوع کا امکان نہیں ہوتا. وہ بیوی آپ سے الگ ہو ہی گئی، اب وہ عدت گزارے گی، دوسری جگہ وہ نکاح کے لیے آزاد ہے. البتہ اگر آپ اس سے نکاح کریں گے تو دوبارہ نیا نکاح کرنا پڑے گا نیا مہر کے ساتھ. وہ پرانے نکاح جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. تو یہ گول مول الفاظ، اس میں ایک آسانی بھی ہے لیکن اس میں ایک سختی بھی ہے. آسانی تو یہ ہے کہ وہ خواہ اس سے خود بخود طلاق نہیں ہوتی، نیت کی ضرورت ہے، لیکن جب نیت کے ساتھ کہی جائے نا تو پھر اس سے طلاق بائن ہوتی ہے. طلاق دینے کے شریعت میں 3 طریقے ہیں. سب سے اچھا جو مناسب طریقہ ہے وہ کیا ہے، پھر دوسرے تیسرے درجے میں. لیکن ان تینوں باتوں سے پہلے ایک اور بات ہم کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ طلاق شریعت میں جائز ہے لیکن اس کو ابغض الحرام کہا گیا ہے. یعنی ابغض الحلال، کہ حلال اور جائز چیزوں میں انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ اس سے شوہر بیوی کا رشتہ جس سے پورا معاشرہ قائم ہے وہ ختم ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ شیطان ہر صبح جو ہے نا وہ سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے لوگوں کو بیچتا ہے کہ جا کر معاشرے میں فساد برپا کرو. تو کوئی ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، مثلا اس شخص کو سود میں مبتلا کیا، اس شخص کو زنا میں مبتلا کیا، اس شخص کو چوری پر ڈال دیا، اس شخص کو یہ کیا وہ کیا. تو وہ اس سب کو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. لیکن ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے شوہر بیوی کے درمیان لڑائی شروع کروا کر اس حد تک پہنچایا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی. تو اس کو وہ گلے سے لگاتے ہیں اور کہتا ہے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تمہارا جیسا کام کسی نے نہیں کیا. تو جو شوہر بیوی کا رشتہ ہے شریعت میں انتہائی اہم ہے، اس کو برقرار رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. اور طلاق جو ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، اور بہت سخت مجبوری کے حالت میں شوہر کو اجازت ہے کہ وہ طلاق دے دے. اس سے پہلے صلح صفائی کے جتنے بھی ممکنہ طریقے ہیں وہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آزمائے، اس کے ذریعے سے حالات سدھارنے اور ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر بالآخر اتنی ناچاقی ہے شوہر بیوی کے درمیان کہ کسی بھی طریقے سے ان کی زندگی حدود اللہ کے اندر نہیں رہ سکتی اور ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور حقوق کی رعایت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر یہ آخری آپشن ہے پھر طلاق کا. تو اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کو بہت ایک خراب چیز سمجھ کر اس کا اقدام کرنا چاہیے کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اور یہی بچ گیا تو اس کے بعد طلاق دے، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی طریقے وہ سارے آزمانے چاہیے. لیکن اگر کسی جگہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی موافقت بالکل نہیں ہوتی، مرحلہ اس تک پہنچ جائے کہ شوہر طلاق دے دے بیوی کو، تو اس کا پھر احسن اور بہتر طریقہ شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ ایک خاتون کو جب ماہواری آئے، جس کو حیض کی حالت کہا جاتا ہے، تو جب وہ حالت ختم ہو تو اس کو طہر اور پاکی کی حالت، تو اس پاکی کی حالت میں اس عورت کے قریب جائے بغیر، یعنی اس سے ازدواجی تعلقات قائم کیے بغیر اس طہر کو بالکل خالی رکھ کر اس میں ایک طلاق اس کو دے دیں، اور اس ایک طلاق کے بعد پھر انتظار کرے کہ جب اس خاتون کی عدت گزر جائے 3 ماہواریہ تو اس کے نکاح سے خود بخود نکل جائے گی. اور جب تک عدت ہے تو اس کے پاس واپس ہونے کا آپشن موجود ہے. تو شریعت نے بہتر طریقہ یہی رکھا ہے طلاق کا، کہ اچھا طریقہ یہ ہے جس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے، طلاق کا بہترین طریقہ، کہ ایک ہی طلاق پر اکتفا ہو، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. ایک طلاق طہر کی حالت اور پاکی کی حالت میں دی جائے، حیض کی حالت میں نہیں. طہر بھی ایسا ہو جس میں کوئی مجامت اس کے ساتھ نہیں ہوئی، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کے حیض عدت ختم ہو اور اس کا نکاح ختم ہو. لیکن اگر کوئی 3 طلاقیں دینا چاہے تو اس کی ضرورت تو ویسے ہے نہیں 3 طلاقیں دینے کی. آج کل یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ جب تک 3 طلاقیں نہ دینا تو اس کو کوئی طلاق سمجھتا ہی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد جو مشکلات پیدا ہوتی ہے پھر اس کو وہ برداشت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپس میں ان کے نکاح کی کوئی گنجائش اب باقی نہیں رہتی. تو پھر اس کے لیے دوسرے نامناسب طریقوں میں جاتے ہیں جو شریعت کی نظر میں نامناسب ہے بہت ہی. تو ایک بہت نادانی اور حماقت کی بات ہے کہ شوہر 3 طلاق دے دے بیوی کو، اس کی کوئی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ اگر مقصد رشتہ ختم کرنا ہے تو وہ تو 1 طلاق سے بھی ہو جائے گا. تو کیا ضروری ہے کہ 3، اگر کوئی آدمی 1 گولی سے مر سکتے تو خواہ مخواہ 3 گولیاں اس کو مار دے، یہ حماقت ہے. تو بہرحال اگر کوئی 3 طلاق دینا چاہے تو اس کا بھی شریعت میں ایک جائز طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 الگ الگ طہر میں وہ طلاق دی جائے.
کہ ایک ماہواری کے بعد جو پاکی کا زمانہ ہے ایک طلاق اس میں دی جائے، پھر انتظار کیا جائے جب دوسری ماہواری ہو ختم ہو، اس کے بعد جو پاکی کا زمانہ ہے دوسری طلاق اس میں دی جائے، پھر انتظار کرے ماہواری آئے ختم ہو، پھر جو پاکی کا زمانہ ہو تیسری طلاق اس میں دی جائے۔ تو 3 طلاقوں کو اس طریقے پر دیا جا سکتا ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ 3 طلاق دینا نامناسب بہرحال ہے، جس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس سے مشکلات بڑی پیدا ہوتی ہیں۔ ان 2 کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں طلاق کے وہ بدعی اور ناجائز طریقہ ہے، کہ مثلا حالت حیض میں بیوی کو طلاق دی جائے، یہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائے ایک ہی مجلس میں دی جائے تو وہ پھر ناجائز ہے۔ لیکن ناجائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق اس سے واقع ہوتی نہیں ہے، طلاق تو بہرحال واقع ہوگی۔ طلاق کی مثال گولی کی طرح ہے، گولی آپ جب جس پر چلائیں گے تو اس کو تو گولی لگے گی، اس کو اثر ہوگا، خواہ وہ آپ کے لیے جائز تھا گولی چلانے ناجائز تھا، لیکن اس کا اثر تو اس پر ہوگا۔ باقی طریقہ جو شریعت میں ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے طلاق کی بحث سے مزید متعلق کہ 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں نہیں، تو اس کی زیادہ علمی بحث میں تو ہم یہاں نہیں جا سکتے، لیکن ایک خلاصہ ہم اس کا پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو طلاق کے لیے مزید جو الفاظ ہے کہ کس قسم کے مرد کی طلاق واقع ہوتی ہے اور مزید کیا شرائط ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی مجلس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ جیسے کہ ہم ہر نشست میں یہ فقہی موضوعات پر جو نشستیں منعقد ہوتی ہیں ان میں ہم سوال و جواب کی نشست بھی کرتے ہیں، لیکن سوال و جواب کی نشست کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ سوالات تحریری ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ کو ہمارے ساتھی جو ہے یہ جن حضرات کو سوالات کرنے ہیں وہ سوالات جو ہے وہ سوال نامے موجود ہیں، اور ہمارے ساتھی جو ہے آپ کو یہ سوال نامے پیش کرتے ہیں۔ جن جن حضرات کو سوال کرنے ہیں تو وہ اس پر لکھ دیں اور نام ضرور لکھیں، تاکہ اور موبائل نمبر بھی مناسب اگر لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ دیں، تاکہ اگر جو دوبارہ رابطہ آپ سے کرنا ہو تو وہ بھی کر لیا جائے۔ جن حضرات کو سوالات کرنے ہوں وہ اس پر لکھ لیں۔ اس دوران میں اگلے ماہ کے اعلانات اور کچھ اور 1-2 باتیں کرنی ہیں وہ میں اس دوران کر لیتا ہوں۔ سوالات موضوع کے حوالے سے ہی ہونے چاہیے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے اگلے ماہ کے لیے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ کا درس قرآن و حدیث 11 جنوری کو اسی موضوع پر منعقد ہوگا یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں، اور یہ اس موضوع پر تیسری نشست ہوگی، اور جناب مفتی صاحب مفتی محمد حسین صاحب خلیل خیل صاحب ہی درس قرآن و حدیث دیں گے۔ طلاق کا سبجیکٹ باقی ہے، خلا کا سبجیکٹ ابھی باقی ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں خواتین کے لیے ایک مرکزی درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس ماہ یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی 18 دسمبر کو سپہر 3:30 تا 4:30 بجے منعقد ہوگا۔ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں، اور جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو زیادہ سے زیادہ اس درس قرآن و حدیث میں بھیجیں۔ اس بار کا انشاءاللہ تعالی موضوع ہوگا اسلام میں حقوق و فرائض۔ یہ 2 اہم اعلانات تھے۔ اس کے علاوہ آسان ترجمہ قرآن جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا، جس کو القرآن کورسز نیٹ ورک نے ایک تحریک کا درجہ دیا ہوا باہر موجود ہے، تو انتہائی آسان اردو لینگویج کے اندر ہے، اور آپ حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اس کے علاوہ ابھی شفیق بھائی کا فون آیا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ اور بیٹے اور ماموں کہیں سے آ رہے تھے تو رانی پور کے پاس ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت بڑا، پوری گاڑی تباہ و برباد ہو گئی ہے، لیکن خوش قسمتی سے ماں اور بیٹا ان کو تو کوئی چوٹ نہیں آئی، لیکن ان کے ماموں کو شدید چوٹیں آئی ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ ہم جو ہے دعا کے دوران دعا بھی کریں گے۔ ایک اہم بات، کوئی نہ کوئی ضروری بات جو ہے ایک نظریاتی سوچ بیدار کرنے کے حوالے سے ہم یہاں کر لیتے ہیں، تو ایک اہم بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ 9/11 کے حادثے کے بعد دنیا بدل گئی ہمارے یہاں،
امریکہ میں ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے رینڈ کارپوریشن. وہاں تھنک ٹینک کا بڑا رواج ہے, اور تھنک ٹینکس سے جو ہے حکومت جو ہے اپنی مستقبل کی پالیسیز بنانے کے حوالے سے باقاعدہ ان سے رپورٹس جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز میں خریدتی ہے. تو رینڈ کارپوریشن ایک سب سے بڑا ادارہ اور سب سے بڑا تھنک ٹینک ہے اور بہت مشہور ہے. 2003 میں اس تھنک ٹینک نے عالم اسلام کے مسلمانوں کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی تھی, اور امریکن گورنمنٹ کو کچھ مشورے دیے تھے کہ عالم اسلام کے مسلمانوں سے آپ بہتر انداز میں کس طریقے سے نمٹ سکتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا. نمبر 1 فنڈامنٹلسٹ یعنی بنیاد پرست, نمبر 2 ماڈرنسٹ جدت پسند, نمبر 3 سیکولرسٹ لا دین, نمبر 4 ٹریڈیشنلسٹ یعنی قدامت پرست. تو ان 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہمارے پاکستان کے حوالے سے ان لوگوں نے اس کو مزید سب کلاسیفائی کیا, شیعہ سنی میں اور بریلوی دیوبندی میں. اس وقت سے لے کر آج تک آپ ہماری 2003 سے لے کر ابھی تک کی ہسٹری پر نظر دوڑا لیں کہ کتنی بار ہمارے ملک کو جو ہے فرقہ واریت کے جو ہے جہنم میں جھونکنے کے لیے کوششیں کی گئیں. کبھی مزارات کو اڑایا جاتا ہے اور اس کے برعکس کسی دوسرے فرقے کو جو ہے وہ انسائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے نبرد آزما ہو. کبھی کوئی اور جو ہے سہارا لیا جاتا ہے, کبھی شیعہ فرقے کے جو ہے زعماء کو مار کر جو ہے ان کو انسائٹ کیا جاتا ہے, کبھی جو ہے دیوبندی مکتبہ فکر اور کبھی بریلوی مکتبہ فکر کے زعماء کو مار کر جو ہے انسائٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے یہ بھی کئی مرتبہ ثابت ہوا ہے اور میڈیا پر یہ چیز جو آ چکی ہے کہ ان کے لیے زبردست فنڈنگ بھی کی گئی ہے, ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے. حال میں ایک اور نئی کوشش کی گئی پچھلے ماہ کہ دوبارہ بریلوی دیوبندی مسئلے کو ابھارا جائے اور کسی طریقے سے دست و گریبان کر دیا جائے ان کو. اور اس کے لیے جو ہے کچھ کیسٹس کے اور کچھ بیانات کے سہارے لیے گئے, لیکن الحمدللہ دونوں فریقین کے اکابرین نے اس کو بڑی سمجھداری سے لیا اور یہ آگ بھی الحمدللہ بھڑک نہ سکی. بات دراصل یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے ہم ہی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بنیادی طور پر ذمہ دار ہے کہ ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے غیر مسلم قوتیں انتہائی آسانی کے ساتھ استعمال کر کے چلی جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور ہم بے وقوفوں کی طرح جو ہے وہ آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں اور ویسٹڈ انٹرسٹ جو اپنے مقاصد پورے کر لیتا ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ فرقہ واریت کے جہنم میں جو ہے ڈالے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی جو سامراجی استبدادیت ہے وہ دنیا پر قائم و دائم رکھیں اور اس کے لیے مسلمانوں کو کمزور سے کمزور کیا جائے. عالم اسلام کی سطح پر دیکھ لیں آپ, اس وقت پورا عالم اسلام اور پورا عالم عرب شیعہ سنی فساد کی زد میں آیا ہوا ہے. جتنے بھی عرب ممالک ہیں آپ اس پر نگاہ دوڑا لیں, آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں, بحرین کو دیکھ لیں, آپ شام کو دیکھ لیں, آپ عراق کو دیکھ لیں, اور جناب جو ہے بیروت کو دیکھ لیں, ہر جگہ پر یہ آگ بھڑک رہی ہے. تو ہمیں انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور کم سے کم ان لوگوں سے تو ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا کہ جو اس قسم کے جو بیانات جو ہے اس میں سے ایک کلپ جو ہے 1-1.5 منٹ کا 2 منٹ کا نکال کر اس کو جو ہے مختلف اجزاء میں تقسیم کر کے اس سے جو ہے نئے نئے مطالب پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیز آج سے نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بر صغیر کی آزادی سے پہلے اس وقت بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول یہ
جو انگریزوں کا سلوگن تھا مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے اور مسلمانوں اور ہندوؤں کو لڑوانے کے لیے، ڈیوائڈ اینڈ رول، آپس میں لڑتے رہیں اور وہ حکمرانی وہ کرتے رہیں. ہم مسلمانوں کی کیا کمزوری تھی اس کی نشاندہی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو طویل زندگی جو مالٹا کی جیلوں میں گزاری تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ غور و فکر کرتے رہے مسلمانوں کے زوال کے اسباب کے حوالے سے، تو وہ 2 نتائج تک پہنچے. اور وہ 2 نتائج یہ تھے کہ سب سے پہلے تو مسلمان دور ہوا ہے قرآن کریم سے، یہ سب سے بڑی کمزوری. اور آج ہم اس پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر بار بار ایک ہی بات کہے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی قرآن کریم کی مجالس کو ہم زیادہ سے زیادہ قائم و دائم کریں، مسلمانوں کے آپس کے اختلافات خود بخود محو اور ہوا ہو جائیں گے. یہ اسی لیے کہتے ہیں ہم بار، اور اسی لیے ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے خطرات کی موجودگی میں بھی ہم الحمدللہ اس قسم کی مجالس کو قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا بنیادی مقصد ہی ہے کہ رجوع الی القرآن ہو اور جو لوگ قرآن کریم کی طرف زیادہ سے زیادہ آئیں. ایک بات دوسرے سبب کی بھی نشاندہی کی انہوں نے، اور انہوں نے فرمایا کہ فرقہ واریت. اور فرقہ واریت کیوں ہے؟ وہ بھی اصل نتیجہ قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے. قرآن کریم سے ہم دور ہوئے، فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئے، اور جناب جو ہے مساجد کے محراب اور ممبروں سے بجائے اس کے کہ قرآن و حدیث سے قریب تر کرنے کے لیے مسلمانوں کی صحیح کی جائے، صرف قصے کہانیوں پر گزارا کیا جاتا ہے. تو کم سے کم جو ہے ابھی ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، ایسی مجالس جو قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل ہوں ان کو ہم اپنے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ رواج دیں. یہی ایک طریقہ ہے مسلمانوں کو فرقہ واریت سے بچانے کا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. حضرت شیخ الہند نے اس کے بعد جو ہے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر جو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھا، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اس انداز میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھ دی جائے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ ہوں. اور اس دور میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے یہ والا کام کیا کہ ہر لینگویج جو ہے کچھ سالوں کے بعد چینج ہو جاتی ہے. اس وقت کی جو بر صغیر کی جو اردو لینگویج تھی وہ بہت مشکل ہو گئی تھی. آج کے نوجوانوں کو سمجھنے کے اعتبار سے حضرت مفتی صاحب نے یہ احسان کیا کہ آسان ترجمہ قرآن کے عنوان سے جو ترجمہ قرآن لکھا وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی، اور اس کے ساتھ جو تشریحات انتہائی آسان اردو کے اندر لکھی ہے، تو اس کا بھی مقصد یہ تھا. اور ہم نے آسان ترجمہ قرآن کو اپنا مطمع نگاہ اور اپنی کمپیئرنگ کا مرکزی خیال اسی لیے بنایا ہم نے کہ جو ہے ہماری نوجوان نسل جو قرآن کریم سے دور ہو چکی ہے، اور جناب جو ہے وہ جب ان کو قرآن کریم کے ترجمے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں اردو سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ والا اشکال بھی ان کا دور کر دیا گیا. اب ہم اس کو رواج دیں، ہمارے نوجوانوں کو بتائیں ہم کہ بالکل آسان ترجمہ قرآن ہے یہ، اور اس کو پڑھیں آپ، اور بالکل آسان انداز میں اس کی چھوٹی چھوٹی تشریحات حضرت مفتی صاحب نے فرمائی ہیں. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے حوالے سے ہی ایک چٹ آئی ہے میرے پاس کہ ان کی صحت کے لیے خصوصی دعا بھی ہمیں دعا میں کرنی ہے. ان کے گردے کا آپریشن ہوا ہے. میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سوالات کے جوابات دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلا سوال ہے کہ طلاق رجعی اور طلاق بائن کے بعد دوبارہ ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو طلاق رجعی تو یہی ہے کہ ایک صریح اور واضح الفاظ سے ایک طلاق یا 2 طلاقیں دی جائے، تو اس کے بعد رجوع یہی ہے کہ عدت یعنی 3 ماہواریہ گزرنے سے پہلے عدت کے اندر اس خاتون کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنی بیوی برقرار رکھا جا سکتا ہے، زبانی طور پر اس سے کہے یا ازدواجی تعلقات قائم کر کے ہی طلاق کے اثر کو ختم کریں. لیکن طلاق کے بعد رجوع کرنے سے طلاق بالکل ختم نہیں ہوگی، بلکہ ایک شخص نے اگر 1 طلاق دی ہے تو اگرچہ رجوع کر بھی لیا ہو تب بھی اس کے پاس 2 ہی طلاق کا اختیار باقی ہے. آئندہ اگر یہ کسی موقع پر 2 طلاق اور دے گا تو یہ پہلی والی طلاق بھی ساتھ مل کر 3 ہو جائیں گی، اور پھر ان دونوں کا نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا، جس میں دوبارہ نکاح کا کوئی آپشن نہیں ہوگا. الا ایک خاص طریقہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، کہ یہ خاتون کسی اور جگہ نکاح کرے اپنی مرضی سے اگر چاہے تو، پھر اس دوسرے شوہر سے اتفاقاً کئی طلاق ہو جائے یا وہ مر جائے، پھر اس کی عدت بھی گزر جائے، پھر اس کے بعد یہ پہلے شوہر جو 3 طلاق دینے والا تھا اس کے پاس آ سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے.
تو طلاق رجعی تو یہ ہے. طلاق بائن یہ ہے کہ طلاق گول مول الفاظ کے ساتھ دی جائے یا طلاق کے ساتھ کوئی سختی کی صفت بڑھائی جائے کہ تجھے سخت ترین طلاق ہے، مطلب سخت قسم کا طلاق میں آپ کو دیتا ہوں، یا طلاق بائن میں تجھے دیتا ہوں، اس طرح کہے. یا گول مول الفاظ ہو جیسے کہ میں نے عرض کیا اور اس میں طلاق کی نیت ہو تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں. اور مطلب اس کا ہے کہ اس سے نکاح فی الحال ختم ہو گیا. اب شوہر اگر واپس لوٹنا بھی چاہے تو ویسے نہیں کر سکتا واپسی، بلکہ اس کے لیے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہوگی. تو اگر یہ خاتون پھر راضی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے پر اور یہ بھی راضی ہے تو نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. یہ طلاق بائن ہے جس سے نکاح فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے. نکاح نامے میں کالم میں طلاق کا حق دیا جاتا ہے عورت کو کیا، اور پھر اس کی وجہ سے اس خود طلاق لاگو اپنے اوپر کر سکتی ہے. تو یہ ایک بات ہے کہ شوہر کا جو طلاق کا جو حق ہے وہ شوہر کے پاس ہی ہے شریعت کی نظر میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت میں ہم اگر سائنٹیفک تجزیہ بھی کریں گے تو سائنسدانوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ عورت میں جذباتیت زیادہ ہے بنسبت مرد کے. وہ جذبات سے بہت زیادہ مغلوب ہوتی ہے. مرد کسی حد تک جذبات پر کنٹرول رکھ سکتا ہے بنسبت خاتون کے. اس کی یہ طاقتیں اللہ تعالی نے مضبوط رکھی ہے. تو شریعت نے طلاق کا حق بھی مرد کو دیا تاکہ اگر عورت کو دیا جائے تو بہت جلدی اور فوری طور پر طلاق کے فیصلے ہوں گے. تو بجائے اس کے کہ یہ معاملہ زیادہ پہلے نہیں اور طلاق واقعتاً جب طلاق کی نوبت اور حد تک بات پہنچے اس سے پہلے طلاق نہ ہو اور انتہائی سنجیدگی اور سوچ سمجھ اور تحمل کے ساتھ ہو، جذبات کے تحت مغلوب ہو کر نہ ہو، اس بات کو ذہن میں رکھ کر شریعت نے مرد ہی کو یہ اختیار دیا ہے. اور ویسے جب نان نفقے کی اور ساری ذمہ داریاں مرد پر ہے تو طلاق کا حق بھی عقلی طور پر بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. البتہ خواتین کے لیے یہ بات ہے جو انہوں نے لکھی ہے کہ اگر کسی وقت نکاح میں یہ بات طے ہو کہ شوہر نے خاتون کو یعنی بیوی کو طلاق کا حق دیا ہے ان مخصوص حالات میں کہ جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر عورت کو اپنے اوپر طلاق واقع کرنے کا اختیار ہوگا. تو جب یہ تفویضی طلاق ہو تو پھر اس حالت میں جب ایسی صورتحال پیش آئے گی تو اس میں فوری طور پر عورت اگر اپنے اوپر طلاق واقع کرے تو وہ طلاق واقع ہوگی. اگر وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو بعد میں نہیں کر سکتا. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ اگر شوہر 4 سال کے لیے غائب رہے بیوی سے تو پھر بیوی کو اختیار ہوگا کہ اپنے اوپر طلاق واقع کرے. تو اس صورت میں جیسی 4 سال کا عرصہ پورا ہوگا تو فوری طور پر خاتون کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے اوپر طلاق واقع کرے اور یہ کہے کہ میں نے ایک طلاق اپنے اوپر شوہر کی طرف سے واقع کر دی. اگر فوری طور پر یہ نہیں کیا، وہ وقت گزر گیا، مجلس تبدیل ہو گئی تو پھر اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا. لیکن طلاق کا اختیار مرد عورت کی طرف منتقل کر سکتا ہے، خواہ وہ کسی بھی کنڈیشن پر ہو، کسی بھی شرط پر ہو، اس میں کوئی بھی تفصیل نہیں ہے، آزاد ہے دونوں. مثلا نان نفقہ اس کو اتنا نہ ملے تو اس کو طلاق کا حق ہوگا، یا لڑائی جھگڑے اس حد تک پہنچے تو پھر اس کو طلاق کا حق ہوگا. یہ جو بھی شرط اس کے لیے رکھی جائے تو وہ درست ہے اور اس کے بعد پھر عورت کو اس طلاق کا حق منتقل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اوپر اگر طلاق کرے گی واقع تو اس کا اعتبار ہوگا. لیکن اگر شوہر نے حق بیوی کو دیا نہ ہو تو بیوی خود یا عدالت سے لے کر اپنے اوپر طلاق واقع نہیں کر سکتی. عدالت خلع کے متعلق ایک سوال انگلش میں بھی آیا ہے کہ واٹس دی ویلیو آف ایکس پارٹی خلع فلان. تو اس کے بارے میں الگ سے ہم بات کریں گے جب خلع سے متعلق بات ہوگی تو کچھ مزید تفصیل اس کی وہاں بھی آئے گی. یہ ایک اور سوال ہے کہ جن خواتین کو ماہواری آنا بند ہو جائے ان کو طلاق دینے کا کیسے. یعنی یہ سوال اس پر ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ طلاق دینے کا جو احسن طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ماہواری کے بعد جو پاکی کا زمانہ ہے اس میں طلاق دی جائے. تو اس پر شاید یہ سوال ہے کہ جن کو ماہواری آتی نہیں ہے تو اس کے لیے وہ سارا زمانہ پاکی ہی کا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ تفصیل نہیں ہے. کسی بھی موقع پر اگر ضرورت ہو وہ بات ذہن میں رکھے کہ طلاق کوئی ایسے آسان چیز نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہ ہو معاملات حل ہونے کا اور یہی ایک راستہ بچ جائے تو پھر ایسی خاتون کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، سارے اوقات اس کے لیے برابر ہیں کیونکہ اس کو حیض آتے ہی نہیں ہے. ایک اور سوال ہے کہ ایک شخص 2 طلاقیں دیتا ہے مگر بعد میں انکاری ہے کہتا ہے، تو یہ 2 طلاق کے بعد نہیں 3 طلاق کے بعد بھی انکاری ہوتے ہیں. اور اس طرح کے بھی بہت سوالات آتے ہیں کہ مرد نے طلاق دی ہے لیکن بعد میں اس کو ندامت ہوئی تو طلاق ہی سے انکار کر لیا. تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ طلاق کا دعویٰ بھی عام دعووں کی طرح ہے
کہ اگر عورت دعویٰ کرتی ہے اور شوہر مدعا علیہ ہے تو عورت گواہوں سے ثابت کرے کہ بھائی اس نے طلاق دی ہے۔ اگر عورت کے پاس گواہ نہیں ہے تو محض اس کے کہنے سے شوہر کی طرف سے طلاق ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات اس میں ہے کہ اگر ایک عورت خود اپنے شوہر سے بالمشافہہ سن کر کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے تو پھر اس خاتون کے لیے اس شوہر کے ساتھ رہنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے اگر 3 طلاقیں دی ہے تو، اگرچہ اس طلاق پر اور کوئی گواہ نہ ہو، لیکن جب خاتون نے اور بیوی نے خود سنے ہیں طلاق کے الفاظ تو بس یہ اس کے لیے کافی ہے۔ فقہا نے قاعدہ ذکر کیا ہے کہ المرأۃ کالقاضی، بیوی جو ہے یہ قاضی کی طرح ہے، تو قاضی کے سامنے اگر کوئی طلاق کے الفاظ کہہ دے اور وہ کہے کہ میرا مطلب طلاق دینا نہیں تھا تو قاضی اس کی بات نہیں مانے گا، اس کے ظاہر کے مطابق طلاق کا حکم دے گا۔ تو جب بیوی خود شوہر سے سن لے طلاق کہ اس نے اس کو طلاق دے دی ہے تو پھر اس بیوی کے لیے اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہوگا، کسی بھی ممکنہ طریقے سے اس سے علیحدگی اختیار کریں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بھی آپشن بیوی کے پاس نہ ہو علیحدہ ہونے کا، کوئی بھی چانس نہ ہو، تو پھر جو گناہ ہوگا اس کا سارا گناہ شوہر پر ہوگا، بیوی اس سے بری ہوگی۔ ہاں، اور 2 طلاقیں جو ہے وہ طلاق رجعی ہے، جیسے کہ 1 طلاق دینے میں رجوع اور واپس لوٹنے کا اختیار ہے تو 2 طلاق کے بعد بھی یہی حکم ہے، البتہ جب 3 ہو جائے تو پھر رجوع ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ مہر فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ یہ پہلی مجلس میں آیا تھا، ایک قول کے مطابق 1600 گرام ہے، دوسرے میں 1700 گرام ہے چاندی۔ اب چاندی کا آپ ہماری ویب سائٹ ایک نام ہے ہماری ویب، اس پر جائے چاندی کی قیمت آج کی معلوم کرے، اس کو 1600 یا 1700 میں ضرب دے دے تو آپ کو پتہ چل جائے گی کیا ہے۔ نکاح مسیار کیا ہوتا ہے شرعی اعتبار سے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس پر آئندہ مجلس میں بات ہوگی اگر مناسب لگے تو، کیونکہ یہ ہمارے ہاں کوئی رائج نہیں ہے، تو جو چیز رائج نہ ہو اور نامناسب بھی ہو اس کو ترویج نہیں دینی چاہیے۔ اس سے متعلق جو انگلش والا سوال ہے خلا سے متعلق، اس پر بھی آئندہ بات ہوگی۔ اور آگے ایک سوال ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے اگر کسی معقول وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جائے تو اس نکاح کو ختم کر دینے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام نکاح میں طلاق دی جائے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں طلاق رجعی نہیں ہوتی۔ اگر صریح الفاظ کے ساتھ ایک بھی طلاق دے دی تو یہ طلاق بائن ہی ہوگی، رجعی نہیں ہوگی، اور بائن کا مطلب یہ کہ نکاح فوری طور پر ختم ہوگا۔ پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ عام طور پر تو طلاق دینے کے بعد عورت کے لیے فوری طور پر دوسری جگہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ عدت گزارنے کے بعد ہی دوسری جگہ شادی کر سکتی۔ لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی اور پہلے شوہر نے طلاق دے دی تو اس خاتون کے لیے عدت گزارنا بھی ضروری نہیں ہے، بغیر عدت گزارے بھی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ 2 اس کی امتیازی باتیں ہیں۔ 28 نومبر 2014 بروز جمعہ ہمارے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوئی، بیوی نے کہا مجھے طلاق دو، بہت اصرار کیا، اس کے اصرار پر میں نے اس کی طرف سے 3 طلاق نامے لکھ کر دی، جس پر نہ تو اس نے دستخط کیے نہ میں نے۔ اس کے بعد اسی مجلس میں اس نے کہا تحریری لکھنے کے بعد مجھے زبانی طلاق دے دو۔ میں نے کہا تجھے طلاق نکل جاؤ، 3 کی عدد میں شک ہے۔ اس سے پہلے 10 اکتوبر کو اس کے مطالبے پر میں نے بغیر عادت کے 1 طلاق نامہ لکھ کے دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے میری ٹھیک ہے، بس سوال تو یہاں تک واضح ہو گیا ہے۔ آگے جو ہے کچھ اور مزید باتیں بھی اس نے لکھی ہے۔ تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ طلاق جیسے کہ زبانی طور پر ہو سکتی ہے تو تحریری طور پر بھی ہو سکتی ہے، لہذا جب اس شخص نے تحریری طور پر 3 طلاق لکھ کر دے دیے، یعنی یہ لکھا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں اور 3 بار یہ جملہ دہرایا لکھ کر، تو اس سے 3 طلاقیں ہو گئی ہے۔ باقی اس نے اس پر دستخط کیے ہو نہ کیے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیوی کو اس کی اطلاع ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، اس کے دستخط ہوئے ہو نہ ہوئے ہو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس جیسے اس نے لکھ دیا کہ میں نے تجھے 1 طلاق دی، پھر طلاق دی، پھر طلاق دی، تو 3 طلاقیں ہو گئی، مزید کسی اور چیز پر یہ موقوف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبانی طلاق بھی دی جائے تحریری بھی، تو دونوں کو جمع کر کے صرف ان میں سے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، باقی جو طلاقیں وہ لغو ہو جائے گی۔ تو آپ نے جو صورت لکھی اس میں 3 طلاقیں ہونا یقینی ہے، اور باقی جو اضافی طلاقیں ہیں وہ لغو اور بے فائدہ ہے۔ لیکن 3 طلاقیں اس طرح جو آپ نے دی ہے بہت غلط کیا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عین ممکن ہے کہ کل آپ کو اس پر ندامت ہو، لیکن کوئی موقع آپ کے پاس نہیں ہوگا۔
وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے جو حادثہ ہوا ہے حضرت کے اولاد سے متعلق، اس کے لیے خصوصی دعا. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی مبارک صحت کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے. اور آج کل جو ٹینشن کی فضا پیدا ہوئی ہے ہمارے ملک میں، اس کے ازالے کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم الہمنا ما راشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. وصلی اللہ تعالی علی خلق محمد وآلہ وصحبہ.